بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس غامدی سینٹر امریکہ سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک اہم تاریخی مسئلہ مسلمانوں کے مابین ایک بہت بڑا نزاعی نقطہ نظر جو عام طور پہ لوگوں کی آپس میں دوری کا باعث بھی بنتا ہے، ایک نئے زاویے سے آپ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کی آج 17ویں نشست ہے، آغاز کرتے ہیں۔ اب تک جتنی گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس پر ایک جمہوری ذہن، ایک وہ ذہن جو اس جدید معاشرت، جدید پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ایک الجھن سامنے آتی ہے۔ وہ یہ کہ مان لیا کہ کوئی اور پریکٹیکل حل نہیں تھا، ملوکیت کے علاوہ ایک کڑوا گھونٹ تھا جو پیا گیا، حالات کا جبر تھا جس کو سیدنا امیر معاویہ نے بطور ایک آپشن کے اختیار کیا۔ لیکن جب آدمی مجبور ہوتا ہے، جوہر کا پانی بھی پی لیتا ہے، لیکن اس کو کبھی گلوریفائی نہیں کیا جاتا، اس کو کبھی امت پہ احسان نہیں قرار دیا جاتا۔ کہا یہی جاتا ہے کہ مجبوری ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا خاتمہ ہو۔ جو کچھ آپ نے فرمایا، کیا اس سے اگر کوئی شخص یہ تاثر لے کہ اتنی زیادہ تحسین کے بعد تو پھر ملوکیت کا آپشن اپنانے کے بعد کون شخص ہے جو اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے، اس کے خلاف کوئی جدوجہد کرنے کے لیے کوشش کرے گا؟ یہ تو ایک نوعیت کا ایسے ہی نظریہ ضرورت ہے جو مارشاء اللہ کے حق میں بھی لوگ پیش کر دیتے ہیں۔ حالات سازگار نہیں تھے، پولیٹیشین کرپٹ تھے، دنیا میں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، لہٰذا اب مارشاء اللہ آ گیا ہے۔ تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی جب اتنا گلوریفائی کر دیا جائے گا ملوکیت کو؟ تو پھر تو وہ جسٹیفائی ہو گئی۔ میں نے تو صرف دو باتیں کہیں، کسی چیز کو گلوریفائی نہیں کیا، یہ بتایا ہے کہ اللہ کے دین میں جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے، ہمارے سامنے جو نصب العین رکھا گیا ہے، سیاست میں جو ہمارے لیے لائے عمل اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، وہ ہر حال میں امرہم شورا بینہم ہے، یعنی مسلمانوں کی رائے سے حکومتیں بننی چاہیے، ان کی رائے کی بنیاد پر قائم ہونی چاہیے اور اسی بنیاد پر قائم رہنی چاہیے۔ بار بار میں نے یہ عرض کیا ہے کہ دین میں جو مشروع طریقہ ہے وہ یہی ہے، تو جس چیز کو بہت شان کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے، جس کو اپنے دین کی ہدایت کے طور پر پیش کرنا چاہیے، وہ تو یہی ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اس ہدایت کو جب ہم اپنے لیے ایک عملی ہدایت کے طور پر سامنے رکھ کر اپنے حالات کا جائزہ لیں گے، تو پھر کیا وہاں بیٹھ کر اس کی تسبیح پڑھیں گے؟ یعنی ہمیں عملی اقدامات کرنے ہوں گے نا۔ اس میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جب آپ امرہم شورا بینہم کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں ایک ہے اللہ کا ہدایت دینا، وہ اللہ نے دے دی۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا تھا، وہ آپ کو یہ کرنا تھا کہ آپ اس کو ایک باقاعدہ نظام میں بدلیں، جس طرح کہ اس وقت مغربی اقوام نے ان تصورات کو نظام میں بدل دیا ہے۔ یہ بتایا ہے انہوں نے کہ لوگوں کی رائے کیسے لینی ہے، پارلیمنٹ کیسے بننی ہے، انتخابات کیسے ہونے چاہیے، اس میں اگر مختلف امیدوار کھڑے ہو جائیں تو ان کے درمیان فیصلے کیسے کرنے چاہیے، حکومتیں بنیں تو خود ان کے احتساب کے لیے عدلیہ کو، مقننہ کو، انتظامیہ کو کن حدود میں کام کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا دساتیر بننے چاہیے، صدیوں کی جدوجہد کے نتیجے میں اور صحیح و خطا کے ٹرائل اور ایرر کے عمل سے گزر کر یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ ہمیں کرنا تھا، ہم نہیں کر سکے تو اس کی ذمہ داری کسی ایک فرد پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ وہ وہی کرے گا جو اس زمانے میں موجود ہوگا، اور صرف اس نے نہیں کیا، اس کے بعد بھی 12 صدیوں تک ہم نے یہی کیا ہے۔ بہت سی حکومتیں بنائی ہیں، سب میں یہی کیا ہے، اور اگر آج بھی ہمارے سامنے یہ نظائر موجود نہ ہوں تو کیا کریں گے؟ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی یہی کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت بھی صورتحال یہ ہے، اپنی قوم کو دیکھنا چاہیے نا وہ کس مقام پر کھڑی ہے۔ سوسائٹی میری خواہشات پر نہیں کھڑی ہوتی، اسی قوم میں سماجی شعور کتنا ہے، لوگ کہاں پہنچے ہیں، علاقہ کون سا ہے، اس کے ساتھ ربط و ضبط کے لیے کیا چیزیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ 70 سال تک پاکستان بننے کے بعد آپ قبائلی علاقوں کو اپنے نظم میں نہیں لا سکے۔ کیوں نہیں لا سکے؟ آپ کی سپریم کورٹ میں وہ اپنا مقدمہ نہیں لے کے آ سکتے تھے، وہ آپ کے ہاں براہ راست اس طریقے سے انتخابی نظام کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، آپ کی سیاسی جماعتیں وہاں اپنے مراکز نہیں قائم کر سکتی تھیں۔ کیوں نہیں کر سکتی تھیں؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے تھے، غلط یا صحیح،
کہ یہ علاقے ابھی اپنے سماجی شعور کے لحاظ سے وہاں نہیں ہیں جہاں یہ ایک جدید ریاست کے نظام کا حصہ بن سکیں. تو یہ آپ 12 صدی 13 صدی پہلے اس حاضر کو کیسے لے جائیں گے؟ تو اس بات کو سمجھیے پہلے کہ اللہ کا دین یہ بتائے گا کہ سود ایک بری چیز ہے، اس کو کاروبار نہیں بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرض کے بارے میں یہ اخلاقیات طے کر دی ہے کہ ہر حال میں آپ کو اپنے اصل زر کا مطالبہ کرنا ہے. یہ اصول دے دیا. اس پر اس وقت یہ پورے کے پورے مسلمان عمل کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی اس وقت آپ کی ساری معیشت جو ہے وہ کس نظم پر کھڑی ہے؟ اس میں اگر کسی بھی آدمی کے سامنے بات کریں تو وہ جواب میں کیا کہے گا کہ متبادل بتائیے. پہلے یہ بتائیے کہ دنیا کا نظم تو نہیں رکے گا، وہ چل رہا ہے. معیشت کی ضرورت ہے فلاں اور فلاں ادارہ، تو اس وجہ سے وہ چلے گا. آپ کو اگر اپنے اخلاقی اصولوں پر اس کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ متبادل کیا ہے. تو اس لیے ملوکیت ایک بڑی سلطنت کے لیے دنیا کا آزمایا ہوا نظام تھا، گرد و پیش میں موجود تھا. اور یہ بات کہ ملوکیت کوئی بہت بڑی برائی ہے، بھائی بات یہ ہے کہ ایک چیز مشروع ہے، ایک چیز اچھی ہے، ایک چیز بالکل اپنی عقلی اور اخلاقی بنیادیں رکھتی ہے، وہ امرهم شورى بینہم ہے، اور ایک چیز جو ہے وہ حالات کے لحاظ سے اختیار کی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے بار عرض کیا کہ اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ چیز بڑی محبوب ہو گئی ہے اور بہت اچھی ہو گئی ہے، نہیں، بہت حکیمانہ فیصلہ کر کے امت کو انتشار سے بچایا گیا. اب یہ امت کا کام تھا کہ وہ کوئی متبادل نظم بناتی، امرهم شورى بینہم کے مطابق بناتی. میں نے یہ گزارش کی ہے کہ بعد میں جو بڑے نیک، بڑے پرہیزگار اور مسلمانوں کے محبوب خلفاء آئے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کوئی معمولی ہستی ہیں، وہ بھی نہیں کر سکے. تو میرا سارا جو بیان ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو متون نہیں کیا جا سکتا. ہم سب مل کے اس کی ذمہ داری اٹھائیں کہ ہم امرهم شورى بینہم کے تحت کوئی نظم قائم نہیں کر سکے. بھئی ہم بجلی نہیں ایجاد کر سکے، تو اب میں ایجاد کر کے آج سے 12 صدی پہلے آپ کو پیش کر دوں کہ آپ کمکے میں جلا دیں؟ نہیں کر سکے. یہ ایک واقعہ ہے. جب واقعہ ہے تو دنیا خلا میں کھڑی رہے گی. دنیا میں جو چیز چل رہی ہوگی وہ اختیار کر لی جائے گی. معیشت کا جدید نظم قائم کیا جائے گا. اگر آپ کوئی متبادل پیش نہیں کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بینک قائم ہوں گی، انشورنس کمپنیاں آئیں گی، نہیں روک سکتے آپ ان کو. اسی طرح کا معاملہ تمام سماجی ذمہ داریوں میں ہے. سماجی معاملات انفرادی نہیں ہوتے. یہ مجھے نہیں ہے کہ جا کے گھر میں نماز پڑھ لینی ہے، بلکہ تمام لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ادارے وجود میں آنے چاہیے. اس کے لیے وہ میکنزم بننا چاہیے جس کے تحت آپ اس کو سماج یا معاشرے کا مسئلہ بنا سکیں. اگر وہ آپ نہیں بنا سکے تو یہ ناکامی میری اور آپ کی ناکامی ہے. اس کو کسی ایک فرد کی طرف نسبت نہیں دینی چاہیے. یہ ہے حاصل میری پوری گفتگو کا. اب اس کے بعد جو آپ کی بات کا دوسرا حصہ ہے کہ مزاحمت، ایک چیز غلط ہے، آپ نے مزاحمت کرنی ہے. تو میرے دین میں مزاحمت کے 2 عنوانات ہیں. یعنی دین میں تلوار اٹھانا، جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا، بغاوت کرنا، لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا، یہ کسی مزاحمت کا عنوان ہی نہیں ہے. میرے دین میں مزاحمت کے عنوان 2 ہیں. دین سے متعلق مجھے کہا گیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، یعنی اچھے حالات ہوں برے ہوں، بدترین حکمران بھی آ جائیں، وہ جو دین خدا نے دیا ہے تم اس کو بیان کرو گے، اس کی دعوت، اپنے پروردگار کی ہدایت کو اپنانے کی دعوت دو گے. تو میرے لیے یہ دین کا حکم ہے، مجھے ہر حال میں یہ دعوت دینی ہے. لہٰذا ملوکیت ہوگی تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ کا دیا ہوا نظم، اللہ کا دیا ہوا قانون یہ کہتا ہے کہ امرهم شورى بینہم. میری مزاحمت یہ ہے جو مجھے دین نے سکھائی ہے کہ جو میرے پروردگار نے میرے لیے اصول قائم کر دیے ہیں میں ان کو بیان کروں، میں ان کو لوگوں تک پہنچاؤں، میں لوگوں کے اندر ان کا شعور پیدا کروں، میں ان پر پیدا ہونے والے اعتراضات کے جوابات دوں، میں ان کے بارے میں لوگوں کو شرح صدر تک پہنچانے کی صحیح کروں. لیکن یہ سب مجھے کیسے کرنا ہے؟ استدلال کے ہتھیاروں سے. یعنی اس کے لیے کسی کے سر کے اوپر مجھے بندوق نہیں رکھ دینی، یہ کرنا ہے. میری مزاحمت کا دینی عنوان یہ ہے. اور اس کا عمومی عنوان کیا ہے؟ امرهم شورى بینہم کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یعنی وہ چیزیں جو دنیا میں بلائی کی چیزیں ہیں
مجھے شب و روز کی تلقین کرنی ہے، اور وہ چیزیں کہ جو دنیا کے ہاں برائی کی چیزیں ہیں، جن کو مانا جاتا ہے، جن پر پوری انسانیت کا اتفاق ہے، مجھے لوگوں کو تلقین کرنی ہے کہ وہ ان سے بچیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تلقین بعض اوقات وہ نوبت لے آتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ایک ایسا سلطان ہے تمہارے سامنے جو جبر کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ اس نے کسی منکر کا ارتکاب کیا ہے تو تم حق کی شہادت دیتے ہو، تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر یا کلمۃ عدل عند سلطان جائر، یہ کیا ہے؟ افضل الجہاد۔ تو میری مزاحمت کے، محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں کی مزاحمت کے عنوانات دو ہیں۔ یہ عنوانات ہیں جن کے تحت ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ کوئی حوصلہ مند آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ ایک شخص نے، ایک خاندان نے، ایک گروہ نے، ایک قبیلے نے اپنی حکومت قائم کر لی ہے، اگر ان کو حق تھا کہ یہ تلوار کے زور پر اپنی حکومت قائم کریں تو میں بھی قائم کرتا ہوں۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالے بغیر اس طرح کا اقدام کر سکتا ہے تو کر لے۔ 32 خروج ہوئے اس وقت بھی کہتے ہیں، بہت سے ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ ملوکیت اگر تو ریاست کا نظم امرہم شورا بینہم پر قائم ہے تو پھر تو کسی شخص کا کام نہیں ہے کہ اس کے خلاف ایسا کوئی اقدام کرے۔ وہی ہوگا جو میں نے پہلی دو باتیں کہی ہیں، ہم دین پہنچائیں گے، دین کی دعوت پہنچائیں گے، دین نے جو اصول قائم کیے ہیں ان کی شرح و وضاحت کریں گے، ہم معروف کی تلقین کریں گے، ہم منکرات سے روکیں گے، اور کسی جابر سلطان کے سامنے بھی حق کی گواہی دیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جان دینی پڑ جائے۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ یہ بات کہ کوئی حوصلہ مند شخص اٹھے اور وہ اٹھ کر حکومت کا تختہ الٹنے کی صحیح کرے، تو میں نے عرض کیا کہ اگر ریاستیں، حکومتیں امرہم شورا بینہم پر اپنا نظم قائم کیے ہوئے ہیں تو کسی کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پھر کسی شخص یا کسی گروہ کے خلاف بغاوت نہیں، یہ اصل میں پوری قوم کے خلاف بغاوت ہے۔ اس چیز کو اللہ کے پیغمبر نے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ رہی یہ بات کہ استبدادی نظام ہے، جبر کی حکومت قائم ہے، ملوکیت ہے، آمریت ہے، مارشل لا ہے، آپ کو حق حاصل ہے، آپ اٹھیں، حوصلہ مند آدمی ہے، آپ کوشش کریں۔ لیکن پھر میں یہ عرض کر دوں کہ جب اس طرح کی بغاوت کی جاتی ہے، یا اس کا ارادہ کیا جاتا ہے، یا اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے دو ہی ہوتے ہیں، یا تخت یا تختہ۔ یعنی آپ کامیاب ہو گئے تو آپ ان کی جگہ اقتدار سنبھال لیں۔ یعنی ابراہیم لودھی کو بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دے دی تو مغلوں کی سلطنت قائم ہو گئی، تخت حاصل ہو گیا۔ اور اگر تختہ ہے تو پھر اس میں ماتم کیوں کرتے ہیں، روتے کیوں ہیں؟ یعنی پھر اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو مزاحمت کا موقع دیا، اور اس میں آپ نے ایک کوشش کی تھی، جدوجہد کی تھی، کامیاب نہیں ہوئے۔ یعنی یہ تو وہ معاملہ ہے کہ پہلے سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نظم قائم ہے، اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس کو آپ الٹ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ خیال کرتے ہیں کہ اب تخت مل جائے گا۔ وہ مزاحمت نہیں کریں گے، وہ اس بغاوت کو روکنے کی صحیح نہیں کریں گے، حکومت اپنے نظم کو قائم کرنے، اپنی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد نہیں کرے گی۔ اس میں زیادہ سے زیادہ جو کیا جا سکتا ہے، اور وہ میں نے کر دیا تھا، یعنی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کہاں اس مزاحمت کو روکنے کے لیے کوئی اقدام اخلاقی اصولوں سے تجاوز کر کے کیا گیا ہے، تو وہاں پر بھی دیکھیے یہ تنقید ہوگی۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ حکومت نے آگے بڑھ کر اس کو روکا ہے، اور روکنے کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ کسی کی جان گئی ہے، تو بس گئی ہے پھر، یعنی اس میں پھر رونے اور نالا و شیون کرنے کا کیا مقام ہے؟ اس میں تو ہوتا ہی یہی ہے، جب اس میدان میں آئیں گے تو یا پانی پت کے میدان میں وہ مریں گے یا آپ مریں گے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمارے دین میں اس طرح کے کسی اقدام کو نہ مستحب قرار دیا گیا ہے، نہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، نہ اس کو کوئی دینی واجبات میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ حوصلہ مند لوگوں کا کام ہے، وہ اگر کرتے ہیں اور ایک ایسی حکومت کے خلاف کرتے ہیں کہ جو استبدادی ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض حالات میں، بعض شرائط کے ساتھ یہ جائز ہے۔ چنانچہ یہی رائے میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کی کہ خروج اگر آپ کر رہے ہیں یا بغاوت کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ اور یہ شرائط ہیں، ان شرائط کے اندر اگر کوئی اقدام کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، یعنی یہ کبھی پسندیدہ نہیں ہوگا، کبھی مستحب نہیں ہوگا۔ واجب ہونا تو بہت بڑی بات ہے،
جو چیز دین میں واجبات میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، جو دین میں بتائی گئی ہے مزاحمت کے لیے، وہ یہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچاؤ، ادعو الی سبیل ربک، اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ کیسے پہنچاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یعنی دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور اگر اس میں کوئی مقابلے میں کھڑا ہے تو جادلہم باللتی ہے آسن، اس کے ساتھ اگر مباحثہ بھی کرو تو نہایت خوبصورتی کے ساتھ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی وہ چیزیں کہ جو بھلائی کی چیزیں ہیں ان کی تلقین کرو، اور جو چیزیں برائی کی چیزیں ہیں، مانی ہوئی برائی کی چیزیں ہیں، پوری انسانیت جن کو برا سمجھتی ہے ان سے لوگوں کو روکنے کی تلقین کرو۔ یہ تلقین، یہ نصیحت، یہ دعوت، یہ ہے حقیقت میں وہ مزاحمت۔ اسی کو اگر میں جدید اصطلاح میں بیان کروں، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دین نے جو رہنمائی کی ہے اس میں مزاحمت فکری ہوتی ہے، یعنی اس میں کیا کیا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن، ان کے افکار، ان کے خیالات، ان کے سوچنے کے طریقوں کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ دعوت بھی یہی کرتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بھی یہی چیز حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ لوگوں کا ذہن ہموار کر لیتے ہیں، جب ان کے اندر سماجی شعور پیدا کر دیتے ہیں، جب لوگوں کے اندر ایک چیز کے بارے میں ایک اذعان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ظہور پھر آہستہ آہستہ سیاست میں بھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس سے آگے بڑھ کر کوئی خواب دیکھتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سادہ اصول میں زیادہ سے زیادہ کسی چیز کے جواز پر گفتگو کی جا سکتی ہے، اس میں بھی ضمانت دینی ہوگی کہ لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی تفصیل سے یہ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اس کا ایک اور پہلو میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی آپ کی رائے سامنے آ جائے۔ یہ سب باتیں اگر ہم نے مان لیں تو ماننے کے بعد فکری مزاحمت پیدا کرنے کی مہمیز، اس کا محرک بھی تو کوئی نقطہ نظر، کوئی استدلال ہوتا ہے۔ جب یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی دوسرا حل ہی نہیں موجود، یہی ایک حالات کا جبر تھا، اسی کے ذریعے تسلسل ملا، اسی سے مسلمانوں کی بقا آگے ترقی ہوئی قرآن و سنت کے اندر اور فکر کا، تو فکری مزاحمت تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر لوگ اٹھتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ورنہ تو مارشاء اللہ کے دور میں بھی فکری مزاحمت نہ ہو سکے اگر لوگ اسی طرح نظام کو قبول کر کے بیٹھ جائیں۔ یعنی وہ جو اللہ میں بغاوت ہے، وہ جو ایجیٹیشن پیدا کرنا ہے، تحریک چلانا ہے، اس کے لیے پھر یہ نظریہ ضرورت یا یہ استدلال کو تو پھر ہمیں دفن کرنا پڑے گا۔ کیوں دفن کرنا پڑے گا؟ یعنی اس وقت آپ نے سود کی حرمت کے مضمون کو دفن کر دیا۔ آپ روز بیان کرتے ہیں، روز بتاتے ہیں، اس کے لیے سعی و جہد بھی کرتے ہیں، بہت سے آپ نے متبادلات پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہے، ان پر بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو ذرا تاریخ کے اوراق الٹ کر مجھے بتائیے کہ یہ فکری مزاحمت کی گئی ہے، اس کے کوئی آثار ملتے ہیں آپ کو؟ فکری مزاحمت ہونی چاہیے تھی، یعنی جو چیز اس موقع پر درکار تھی وہ یہ تھی کہ یہ بتایا جاتا کہ اسلام نے یہ اصول دیا ہے، یہ قاعدہ بنایا ہے، اس کے بعد پھر خود آپ کو مہمیز ہوتا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس قاعدے کو زمین پر لانے کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں۔ متبادل پیش کرتے ہیں، پھر آپ ظاہر ہے کہ متبادل پر غور کرتے ہیں نا، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آدمی دین بیان کرے گا وہ متبادل بھی دے گا، پوری مسلمان امت کی ذمہ داری ہے۔ تو وہاں پر وہ لوگ ہونے چاہیے تھے جو سیاسی امور کو جانتے، سمجھتے، ان کا تجزیہ کرتے، ان کے اندر اترتے اور پھر بتاتے کہ متبادل کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مغرب میں جو متبادل سامنے آیا ہے، یعنی انہوں نے جمہوری اقدار پر مبنی ایک نظم برا یا بھلا بنا کے دنیا کو دے دیا ہے، اس کے بہت سے ماڈل اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کس طریقے سے ہوا ہے؟ یعنی اس میں کوئی بادشاہت کے خلاف باقاعدہ ہنگامہ کرنے کی پہلے ضرورت پیش آئی ہے، پہلے اس کے عدم جواز کا فتویٰ دینے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ ان کے ہاں تو ابھی تک یورپ میں دیکھ لیجئے کتنی ریاستوں میں بادشاہت موجود ہے۔ ایک تدریجی ارتقاء کے ساتھ فکری تبدیلی آنی شروع ہوئی، یعنی اس میں فلسفی ہیں، حکماء ہیں، وہ تجزیہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس کی اساسات متعین کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ ایک نظم بننا شروع ہوا۔ یہی کام ہمیں کرنا تھا۔ میری ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ایک مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اس کو آپ نے ایک فرد کا مسئلہ بنا کے رکھ دیا۔ ٹھیک، تو پوری امت کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ ہم نہیں کر سکے تو اسی لیے آج اس احتیاج میں ہے کہ دنیا جو کچھ کر رہی ہے ہم اس کی نقالی کر رہے ہیں۔ یعنی میں کوئی اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، اچھی چیز ہے تو ضرور اپنائیے، الحکمت ضالۃ المومن، لیکن آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں نا۔ یعنی کوئی متبادل آپ نے اپنے طور پر پیش کیا ہے، جزیرہ نما عرب میں پیش کیا ہے،
وہاں 4-5 حکومتیں قائم ہیں، وہاں پہ کوئی پیش کیا ہے؟ یہاں آپ افغانستان میں مزاحمت کر رہے تھے، یہاں آپ نے پیش کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ ایران میں آپ کو نصف صدی کے قریب اقتدار حاصل ہے، یہاں پہلی مرتبہ آپ نے تھیوکریسی کو اور ڈیموکریسی کو ملا کے ایک نئی دنیا بنانے کی صحیح کی ہے، پہلی مرتبہ یہ آپ کی طرف سے سامنے آیا، اچھا یا برا لیکن بہرحال ایک کنٹریبیوشن ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کام ہے جو جب ہوتے ہیں پھر وہ تجربات سے گزرتے ہیں، پھر اس کی غلطیاں سامنے آتی ہیں، پھر وہ صحیح و خطا کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد دنیا میں ایک نظم بن جاتے ہیں۔ یہ آپ کے خیال میں ایک دن بیٹھ کے لوگوں نے بینک وجود پذیر کر دیا تھا؟ انشورنس کمپنیاں جو ہیں یہ ایک دن ان کا خیال لوگوں کے ذہنوں میں آیا اور وہ بن گئی تھیں؟ دنیا میں جو کچھ جس طرح بنتا ہے، یہ آپ کے جہاز بھی اس طرح نہیں بنے، گاڑیاں بھی اس طرح سے نہیں بنی، یہ سب اسی تدریجی ارتقاء سے گزرتی ہیں۔ اس کی ابتدا کریں اور اس کو بنانے کی صحیح کریں، اس کے لیے کسی ایک شخص یا 2 اشخاص کو متون کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے صرف اس امت کے اندر نفرتیں پیدا کی گئی ہیں، اب بھی یہی کام کیا جاتا ہے۔ تو میری تو ساری صحیح کا مقصود یہ تھا کہ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ یہ سمجھیں کہ سماجی حالات کیا ہوتے ہیں، ان میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت حکیمانہ فیصلہ تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہے کہ جس نے اس سلطنت کو قائم رکھا، جس نے اس کو تسلسل دیا، جس نے بعد میں لوگوں کے لیے ایک نظیر پیدا کی، اور جس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر کی سنت سب یہ حفاظت کے ساتھ آگے منتقل ہوئے، اور علوم فنون کے لیے بڑے غیر معمولی کام لوگوں نے کیے۔ یہ آپ کی فقہ، یہ آپ کا علم کلام، یہ تصوف، یہ سب کے سب اسی کے زیر سایہ پیدا ہوئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں یقیناً ناکامی ہوئی کہ امرہم شورا بینہم کو ہم زمین پر لا سکیں، لیکن یہ اس پوری امت کی ناکامی ہے، یہ ایک شخص کی ناکامی نہیں۔ سیدنا معاویہ کی حکومت کے جو نتائج نکلے اس کو آپ نے بیان کیا، لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی کے اس اقدام کا نتیجہ ہے کہ نواسۂ رسول شہید ہوئے، اور اس کے بعد آج تک 1400 سال تک امت میں ایک منافرت اور ایک کشمکش ہے انہی کے اقدامات کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک موضوع زیر بحث لائیں گے، صلح حسن کا کیا ہوا اور کیا آپشن ان کے پاس اس وقت تھے کہ ملوکیت کو قائم رکھتے ہوئے ہی سیدنا عثمان کے صاحبزادے یا باقی بنو امیہ کے کسی بزرگ کو تسلسل میں آگے لایا جاتا، خود آل نبی موجود تھے، اس کا اختیار کیوں نہیں کیا گیا؟ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔